یقیناً یہ سب کے سب بریلی جانے والے لوگ ہیں، اور اگر بھائی اسد صاحب کی بات کروں تو یہ بریلی میں بھی جانے جلسہ رہا کرتے ہیں، تو آج سب یہاں پر ہیں، لیکن واہ سبحان اللہ، مگر میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا، ہم بریلی تو نہ جا سکے لیکن شکر ہے بریلی کی رنگت بنارس میں نظر آ رہی ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اور آج کی یہ محفل عرس مقدس کی محفل ہے، اور آج بھی ہم اللہ والے کی آنگن میں بیٹھے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، بس آپ سے اتنی گزارش ہے جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کے سنیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے سنیں۔ گھر جانا، ماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے قدم چومنا، کھڑے لینے والے لوگ ماں کے قدم چوم کے کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، باپ کے ہاتھ چوم کے کہنا تیری حلال کمائی کا کمال تھا۔ سب نے حضور کی باتیں بیٹھ کے سنی تھی، میں نے حضور کی باتیں کھڑے ہو کے سنی۔ اللہ سلامت رکھے، اور یہ ممبر شریف پر نورانی جماعت، اور ابھی آپ دیکھیں گے اس چمن میں ایک پھول کھلنے والا ہے، ہاں جس پھول کو ہم اور آپ ایک سید زادے کی ذات سے پہچانا کرتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو محفل کا رنگ ہی بدل جائے گا، رنگ ہی بدلے گا انشاءاللہ۔ حضرت کی آمد ہوگی، بس آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میں سب سے پہلے اراکین کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عرس مقدس کے موقع پر دنیا کی بدتمیزیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اور زمانے کی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے آج مقابلے کی محفل نہیں جمائی ہے، قوالی اور رقاصاؤں کی محفل نہیں جمائی، بلکہ آج محفل سجائی ہے تو حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے، ورنہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کی ساری قوموں کا جائزہ لیا جائے، کوئی قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنے بے وقوف ہماری قوم میں لوگ نظر آتے ہیں۔ آج عرسوں کے نام پہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، عرسوں کے نام پہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف نچنے والا بھیڑا بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے طرف ناچنے والی بدتمیز بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ ہماری قوم عرس کے نام پر نوٹوں کی گڈیاں لٹاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ڈانس پارٹیاں اور نچنیے کویوں پر پیسے لٹایا کرتے ہیں، کیا تم نے اپنی قوم کے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھا کہ یہ پیسہ ان پر لٹانا درست ہے جو منبر پہ بیٹھ کے بعد مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑایا کرتے ہیں، جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے ہیں؟ یا اس پیسے کے وہ زیادہ حقدار ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے؟ یا اس پیسے کے وہ زیادہ حقدار ہیں جن بیٹیوں کے سر پہ سفیدی آ گئی ہے لیکن دولت کی وجہ سے باپ بیٹیوں کا ہاتھ پیلا نہیں کر سکا؟ اگر حیا ہے ہماری قوم کے اندر تو آج یہ عہد کر کے اٹھو، اگر اپنا پیسہ ہم لٹائیں گے تو اس جگہ لٹائیں گے جہاں خرچ کرنے سے خدا بھی راضی ہو، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ زندہ باد۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جس کا حق تھا وہ اس تک نہیں پہنچا، اور میں تم سے گزارش کرتا ہوں بائیکاٹ کرو ایسے تماشائی پیروں کا جنہیں شریعت سے مطلب نہیں۔ ہاں ہماری قوم بھاگے کے چکر میں پڑ گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں میاں کے مزار پہ جا رہا ہوں، کیا کرنے؟ بولا دودھ لے کے جا رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ کہا وہ رسی سون کے بتا دیتے بھینس دودھ کیوں نہیں دے رہی، رسی سون کے بتا دیتے، اور جب حالات دیکھے گئے برا مت ماننا، یہ ہمارے اندر کی کڑوی سچائی ہے جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رکھا ہے، جس نے امام احمد رضا کی برسوں کی محنت پہ پانی پھیر رکھا ہے۔ ہماری قوم اندھی ہو چکی ہے، پر رسی سون کے بتا دیتے ہیں۔ اور میری قوم کے جوانوں، تم نے غیر مسلم کے بستروں پہ جاتی ہوئی بیٹیاں دیکھی تو تمہارا خون خشک ہو گیا، بازار میں بے پردہ بیٹیاں جاتی دیکھی تو تمہاری آنکھوں میں جلال آ گیا۔ مجھے بتا تو سکی جب میری بیٹی
کسی پیر کے پیر دباتی ہے اس وقت تیری حیا کہاں مر جایا کرتی ہے؟ جب تیری بیٹی جا کر کے کسی پیر کے آگے سر جھکا کر کے اپنا ہاتھ رکھواتی ہے سر پر اس وقت تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ خدا کی قسم وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے جب مصطفیٰ کی شریعت کا پاس بات نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی رات اعلان کر دو ہم اس کو پیر نہیں مانیں گے جو شریعت کا پاسدار نہیں ہوگا، ہمارا پیر وہی ہوگا جو مصطفیٰ کی سنت کا بھی مضبوط ہوگا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی مضبوط ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضرت دان دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی۔ حالات خراب ہو گئے قوم کے، بدلو اپنے آپ کو۔ اور میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے پیر کا بیٹا پیر ہی ہو، ضروری نہیں۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، حالات آپ دیکھو، ہماری قوم اندھی ہو گئی، بیٹیاں ڈال دی ان کے چکر میں۔ جاؤ مزاروں پہ چکر لگاؤ جا کر کے، ڈوری کرنے والوں کے پاس مرد جاتا ہی نہیں، بیٹی کو چھوٹ دے دی، جا چلی جا دم کرا لینا، شرم نہیں آتی؟ ہمارا اسلام اتنا مہذب مذہب ہے، اللہ کی قسم ذرا سوچ تو صحیح، اگر سگے بھائی بہن ایک بستر پہ بیٹھے ہوں، اسلام بدن سے بدن لگانے کی اجازت سگے بھائی بہن کو نہیں دیتا، یہ اسلام ہے۔ سگے بھائی بہن کو بدن سے بدن لگانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پیر کے پیر دبانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ڈوریاں پڑھوانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اٹھا تاریخ شہر بریلی کی، لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے لیکن قسم خدا کی مفتی اعظم جیسا تقویٰ نظر نہیں آتا ہے، تاجور جیسی استقامت نظر نہیں آتی ہے، اعلیٰ حضرت جیسا مجدد نظر نہیں آتا ہے۔ ذرا اٹھا کے تو دکھا جو پیرانیوں سے پیر دباتا ہے، مریداؤں سے خدمت لیتا ہے، لیکن سلام احمد رضا کے بیٹے کو اگر کوئی عورت بے پردہ آ جاتی تھی مفتی اعظم کہتے تھے 100 بار لاہور، 100 بار لاہور، خدا کی قسم بلا ارادہ اگر نظر پڑ جائے تو لاہور پڑھتے تھے۔ پتہ ان کی نظروں میں حیا کتنی تھی، ان کی نظروں میں پاکیزگی کیسی تھی، یہ وہ لوگ تھے اگر کہہ دیتے تھے بلائیں ٹل جاتی تھی، ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو قسمتیں بدل جایا۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں عقیدے کمزور ہو گئے ہمارے، میں بریلوی ہوں کوئی دیوبندی نہ سمجھے، مگر کڑوی سچائی ہے، میں آئی ناخن دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں پیر نے کہہ دیا تیرے اوپر 26 کا سایہ ہے، مان گیا۔ حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، ماننے ہی تیار نہیں۔ ہاں ماننے ہی تیار نہیں، کہ تیری مصیبتیں ٹل جائیں گی، 7 جمعرات چراغ جلا، 7 جمعرات تو چکر لگا رہا ہے، رب کہتا میرے گھر میں 5 وقت آ جا، تیری ساری مصیبتیں میں ٹال دوں۔ وہ 5 وقت بلاتا ہے تو گھر کے دروازے پہ جانے تیار نہیں، اس نے 10 کلومیٹر چراغ جلانے کو کہا، تیل بھی لے کے جا رہا ہے، ماچس بھی لے کے جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر رب تم سے روٹھا ہے نا تو 40 جمعراتیں نہیں 40 سال چراغ جلا لینا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ مفتی اعظم ہند سے کوئی کہا کرتا حضور مصیبت ہے، فرمایا کرتے تھے نماز کی پابندی کرو اور گناہوں سے توبہ کرو، یہ تھے اللہ والے۔ تقوی دیکھو، قسم خدا کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عقیدے کتنے مضبوط تھے، آج عقیدے مضبوط نہیں رہ گئے، وہم پرستی آ گئی، کسی نے کہہ دیا مصیبت آ گئی، یہ بھوت کا سایہ آ گیا تو بس لیے گھوم رہا ہے موٹر سائیکل پہ۔ بیٹیوں نے کتنی عورتوں نے گھر برباد کر دیے اپنے شوہروں کے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے مکاری کر کے شوہروں کی زندگی میں آگ نہ لگاؤ، اس گھر کو برباد نہ کرو۔ تمہیں تو یہ نکاح پڑھ کے لے کر کے آیا تھا، حضور پہ درود پڑھ کے تمہیں لے کر کے آیا تھا، تمہیں کس کی نظر لگ گئی، تمہیں 56 کا سایہ ہوا، 6 مزاروں پر چکر لگا رہی ہو، اور تمہیں کسی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اگر تو گھر کے اندر مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں تو آنسو گرا دے گی، خدا کی قسم 40 جمعرات مزار پہ جانے سے خدا وہ شفا نہیں دیتا ہے جو 5 وقت خدا کو سجدے میں گر کے منانے میں اللہ شفا دیتے ہیں۔ سمجھاؤ بیٹیوں کو جا کر کے، کون کرے گا ان کا علاج؟ ہاں کتنے گھروں کو آگ لگ گئی، لوگ کہتے ہیں مولوی تو بہت بڑا خطیب ہے، کوئی تعویذ تجھے تو آتا ہوگا؟ کیا بات ہے، میری بیوی کے دوڑے ہی ختم نہ ہو رہے، میں نے کہا ذرا کھڑا کر کے آگ لگا دو، ہم نہیں جانی یہ دوڑے پڑ جائیں۔
ہاں برباد کر کے پھینک دیا شوہروں کو. خدا کے واسطے بیٹیوں سے کہو تمہیں بھی مرنا, کنیز فاطمہ بنا. اگر کسی وجہ سے شوہر کی طرف سے تکلیف ہو تو یہ نہیں کہ دوڑے ڈالنے لگ جاؤ, یہ نہیں کہ تم بے ہوش ہو کے شوہر کو برباد کرو. تو ہی بیٹی ہے, تجھ پہ ہی جنات آتے, اور کوئی بیٹی نہیں. اللہ کی قسم جنگ احد ہوئی, پوچھو ان علماء سے, ایک ماں کے 4 بیٹے شہید ہوئے. 4 بیٹے, کسی نے خبر دی کہ 4 بیٹے شہید ہو گئے, پیچھے سے آتے کسی نے کہا 5واں بیٹا بھی چلا گیا. جب اتنا سنا نا دوپٹہ سنبھالنے لگی, چادر سر پہ رکھی, کسی نے کہا 5 لوگ تیرے گھر کے چلے گئے, اب بھی تجھے دوپٹے کی فکر ہے. اس نے کہا شکر اللہ کا, بیٹے مرے گئے, میری غیرت نہیں مری ہے. بیٹے گئے گئے, غیرت نہیں گئی ہے. اور تو کیسی بیٹی ہے, تجھ سے کس نے کہہ دیا اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ مجھے بتا تو صحیح, قیامت کا دن ہوگا, خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی ہوگی, وہیں پہ آسیہ بھی کھڑی ہوں گی, جن کو دیوار میں کھڑا کر کے کیلیں ٹھوکی گئی, جن کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک کر کے, پیٹ کے اندر میخ ٹھوک کے جن کو شہید کیا گیا. بتا تو صحیح, پوچھا جائے گا ہمارے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکتی رہی, ہم نے خدا کو نہیں چھوڑا, ہماری زبان نکالی گئی, ہم نے خدا کو نہیں چھوڑا, ہمارے پیٹ کے اندر میخ ٹھوکی گئی, ہم نے خدا کو نہیں چھوڑا. وہ کہیں گی میرے بیٹوں کو گوشت سے چھیننے کے بعد اللہ اکبر, کوئی خاتون کہے گی تیل میں ڈالا گیا, میں نے خدا کو نہیں چھوڑا. تو 6 وقت کھاتی رہی, خدا کو بھول گئی. تو نے 5 وقت طرح طرح کے کھانے کھائے, ایک بار خدا کو یاد نہ کیا, تو بتا کیا جواب دے گی؟ جنت تیرے باپ کی میراث نہیں ہے, جنت مصطفیٰ جان رحمت کی میراث ہے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ دیں گے, اور مصطفیٰ اسے کہیں گے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہوں گی, فاطمہ اس سے راضی ہوں گی جس نے دین کی بھی حفاظت کی ہوگی, مصطفیٰ کے پردے کی بھی حفاظت. زندہ باد, بولو اپنے طریقے, اور خدا کی قسم بچنا کوئی نہیں, یہ یاد رکھ, بچنا کوئی نہیں ہے. تیری بیٹی کتنی عزت والی ہے مجھے بتا. اتنے لوگ یہاں بیٹھے, کوئی ہم میں سے ہے جو اپنے وقت کا ولی ہو؟ ہے کوئی؟ اگر ولی ہو تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا. ہم میں سے کوئی اتنا بڑا ولی نہیں جو اپنی ولایت کے دعوے کر سکے. سمجھ رہے میری بات؟ آج کوئی کسان کی بیٹی ہے, ہاں کوئی مزدور کی بیٹی ہے, کوئی بزنس مین کی بیٹی ہے, کسی کی بیٹی بھی سید الاولیاء کی بیٹی نہیں ہے. آج کوئی بیٹی سید الانبیاء کی بیٹی نہیں ہے زمین کے اوپر. ہماری بیٹیوں کے حالات دیکھو, اللہ کی قسم بات یاد آ گئی. سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غسل کر کے باہر نکلے نا تو آپ نے یوں ہاتھ لگا دیا, اور حضور کے بدن پہ آٹا لگا دیا. آٹا, حضور کے بدن پہ آٹا لگا. یہ نہیں کہا عائشہ تو نے کیا کیا, ابھی نہا کے آیا تھا, کچھ نہیں, مسکرائے پھر گئے, پھر بدن کو دھویا. اس لیے نہیں کہ ناپاک ہو گیا تھا, مطلب آٹا دور کرنا تھا. جو آٹا لگا تھا مسکراتے ہوئے اندر گئے, پھر باہر آ گئے. حضرت عائشہ نے حضور کو کپڑے پہن کے آتے دیکھا, یوں ہاتھ لگا تھا. کتنا سہانا منظر تھا, قسم خدا کی. سچے باپ کی سچی بیٹی نے حضور کا رستہ روکا. حضور فرماتے عائشہ کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگے میرے باپ نے ایک دن کہا تھا عائشہ کسی دن حضور تنہا مل جائے نا تو حضور سے اپنی مغفرت کی دعا کرا لے, ہر ایک کا خمار اتر جائے گا. عائشہ اگر کسی دن حضور اکیلے مل جائیں تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لینا. حضور اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر دیں گے. پھر میرے حضور کے ہاتھ اٹھے, حضور کہنے لگے یا اللہ میری عائشہ کو جنت عطا فرما دے. اتنا سنا حضرت عائشہ ایسے زمین پہ پلٹنے لگی جیسے بچے کربٹے لیتے ہیں. میرے حضور نے اپنی عائشہ کو پیار سے دیکھا, فرمانے لگے عائشہ یہ کیا بات ہے, اس لیے پیار سے میں چل رہی ہوں. کہتی یا رسول اللہ میں اپنے مقدر پہ ناز کر رہی ہوں, میں کتنے نصیبوں والی ہوں جس کی مغفرت کی دعا سید الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کے کر دی ہے. میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمانے لگے عائشہ جس دعا کو سن کے آج میں چل رہی ہے, محمد اپنی امت کے لیے صبح شام 70 مرتبہ یہی دعائیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. اللہ. اور میرے حضور فرمانے لگے عائشہ عائشہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا, اور سنو بیٹیوں کو مزاروں پر بھیجنے والے, خود بھی بغیرتی کا چشمہ لگانے والے سنیں. حضور فرمانے لگے عائشہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا.
اگر اللہ نے کرم کی اپنی نظر بندے پہ نہ کی تو سمجھ لینا کوئی بخشا نہیں جائے گا. ہاں اللہ نے کرم نہ کیا تو کوئی بخشا نہ جائے گا. اور لفظ نظر بولا جیسی اس کی شان کے لائق ہے, کوئی نہیں بخشا جائے گا. مگر سنیں, حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور میں بھی, کتنا ناز تھا نسبت پہ, حضور میں تو صدیق کی بیٹی ہوں, سید الانبیاء کی لاڈلی بیوی ہوں, میں بھی نہیں. حضور فرمانے لگے ہاں عائشہ تم بھی نہیں. اگر اللہ نے کرم نہ کیا تو سمجھ لینا تم بھی نہیں بچو گی. کہنے لگے حضور پھر پتہ کیسے چلے گا بچ گئے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اگر اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا ٹھہر جا بتا زندگی کہاں گزاری تو سمجھ لینا پھنس گئے. اور اگر اس نے کرم کیا کسی کو نہ روکا تو سمجھ لینا بچ گئے. مجھے بتا کس خیال میں ڈوبا ہے, کس تصور میں ڈوبا ہے, کون سی نسبت میں پڑا ہے؟ خدا کی قسم نسبت شان والی, لیکن کچھ اپنا بھی چہرہ بنا کے جا. تیرا میرا عقیدہ یہ ہے حضور قبر میں تشریف لائیں گے, لیکن ایسا منہ تو بنا کم سے کم حضور کو منہ دکھا سکے. حضور قبر میں آئے تو اس کی ان کی طرف چہرہ کر سکے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ حضور نہیں آئیں گے قبر میں, آئیں گے بے شک, لیکن یاد رکھ اگر تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی مصطفیٰ چہرہ پھیر لیں گے تو پھر کس کے چہرے کی طرف جائے گا؟ اگر آقا نے نظر پھیر لی تو کس کو جا کے بنائے گا؟ آج چہرے پہ داڑھی رکھا لو, سنت والا چہرہ لے کے چلے جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص حضرت دان دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. آج توکل ختم, یقین کی دولت ہی نہیں رہی. قسم خدا کی امام احمد رضا جیسا کوئی لا کے دکھاؤ. لوگ یہ کہتے ہیں بڑے سخت تھے خاں صاحب تھے, میں نے کہا نہیں بے, یہ سختی خاں صاحبی کی وجہ سے نہیں, یہ سختی عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ان کے اندر. جھوٹ بولتا کہ جو کہتا خاں صاحبی کی وجہ سے سخت تھے, سچ یہ کہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سخت تھے. ہاں آج آ جائے نا کوئی ننگا ہو کہ قوم ایسے گر جائے, نمبر بھی دے کے جا, پتہ بھی دے کے جا, کیونکہ بڑا ننگا ہے, بالکل کھویا ہوا ہے. لوگ کہتے پہنچے ہوئے ہیں جناب, ہاں میں پتہ یہ شیطان تک پہنچا ہوا. ہاں جتنا ننگا دیکھا اتنے گر گئے, اور کسی نے آ کے کہہ دی پیسے دے ورنہ خیریت نہیں ہے تو بڑے ڈر جاتے ہیں. اور اگر کسی نے کہہ دی لا 10 دے تیرے دن اچھے آنے والے, اتنا یقین کر کے بیٹھ جا, بابا کہہ کے گیا تھا اب کچھ مت کرو دن اچھے ہی آنے والے. عقیدہ دیکھ امام احمد رضا کا, ہاں بابا کہہ کے گیا تھا کہ بس اچھے دن آنے والے تو آ گئے. اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ آ گیا ہے, کہنے لگا لاؤ 10 روپے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں. ہاں 10 روپے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. اسے پتا نہیں تھا آج ولیوں کے امام سے پالا پڑ گیا. آج یہ فون آیا, وہ مجھ سے فون کر کے کہنے لگا تھا بس اتنا بتا دو اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ ولی تھے کہ نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمارے ایک سفید داڑھی والے نا انہوں نے تاج الشریعہ کی شان میں بڑی غلط بات کہی, میرا خون کھول لیا جب صحیح. تو میں نے کہا پھر کیا اس نے یہ بھی کہا ولی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اس گدھے سے پہلے یہ پوچھنا ولی کہتے کسی. قسم خدا کی جو ہاتھیلی پہ سرسو جما دے وہ ولی نہیں ہوتا, جس کی ایک وقت کی سنت قضا نہ ہو وہ ولی ہوتا. زندہ باد. کہتے ہو ولی نہیں, خدا کی قسم یہ وہ ہیں جن کے اشاروں پر زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے تھے. یہ بیٹا کہتا ہے جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا, افسوس میں ویسا نہ ہو سکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص حضرت دان دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ, خواجہ کا ہندوستان, فیضان سرکار مسولی, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی,
جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا. کیسا ہے اعلیٰ حضرت کا بیٹا؟ ہاں آج ایک مولوی کو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا جاؤ اعلیٰ حضرت کو پڑھو اپنے. وہ جب ہماری چوکھٹ پہ آتے تھے تو گردن جھکا کے آتے تھے. میں کہتا ہوں یہی بات ادب سے کہتا تو ہماری سر آنکھوں پر، لیکن تو نے چیلنج کیا کہ نقی علی کے بیٹے کو. ہم بھی تمہیں بتا دیں خدا کی قسم تم کیا ہو یہ پہچان بریلی کے احمد رضا نے کرائی ہے. انہوں نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اگر یہ نہ کہا ہوتا تمہیں کوئی پہچاننے والا نہ تھا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. ہو کس ہوا میں شرم نہیں آتی؟ خدا کے واسطے مقابلے میں کبھی احمد رضا کو نہ لائے. ہمارا عقیدہ ہے، ہم اتنا پیار کرتے ہیں نبی کے بیٹوں سے. ہمارا یہ دلی عقیدہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کی پہچان سیدوں نے کرائی ہے اور سیدوں کی صحیح پہچان امام احمد رضا نے کرائی. ہاں انہوں نے پہچان کرائی. کہتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ یہ ناز تھا مرشد کو. آج بندہ اسی میں لڑا جا رہا ہے. ہم مسلک نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے مت کہ تجھ سے کہلوا کون رہے. سون یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. کڑوی بات کہنے لگا ہوں پیٹ میں درد تو ہوگا. سون جس طرح آدھار کارڈ میں باپ کے بغیر آدھار مکمل نہیں ہوتا، ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت میں نے پہلے کہا تھا راضی راضی غیر راضی ماننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کو ماننا پڑے گا. ہاں ماننا پڑے گا اعلیٰ حضرت کو. اس لیے کہ میں ایک چیلنج کرنے لگا ہوں. ارباب منبر کی دعائیں چاہیے. کلیجہ پھٹے پھٹ جائے، پتے پانی ہو جائیں. اپنا تو ایک اصول ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. نہ ماننے والوں کو چیلنج، اعلیٰ حضرت کی ساری کتابیں ہٹا دو، ساری جتنی تصنیفات ہیں سب ہٹا دو، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ جو علم غیب کے منکر ہیں. اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان ہٹا دو، پھر بتاؤ ان کے ترجموں کے سامنے کون سا ترجمہ لے کر کے آؤ گے. قسم خدا کی اگر اعلیٰ حضرت کا علم ہٹا دیا جائے نا تو پھر جتنے علماء ہیں سب کے سب یتیم نظر آنے لگے. ہاں سب کے سب یتیم نظر آنے لگتے ہیں. تبھی تو دنیا کہتی ہے وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. سبحان اللہ. تو بھائی خدا کے واسطے بدل جاؤ، خدا کے واسطے بدل جاؤ. اللہ کی قسم ہمارا امام، اگر امام احمد رضا نے ہمارا ہاتھ نہ تھاما ہوتا نا تو کب کے وہابی ہو گئے ہوتے. ہوا ہی نہیں لگتی، ہوا ہی نہیں لگتی. آج چڑ ہے نا ان سے، مقابلہ ہے نا ان سے. دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جب مزاروں پہ ناجائز کے فتوے تھے چادروں کے، تب تم اور تمہارے باپ کہاں تھے؟
بتاؤ نا، جب پھول چڑھانا شرک بتایا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب اگربتی کو حرام کہا جاتا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب چادریں چھینی جا رہی تھی مزاروں کی تب تم اور تمہارے باپ کہاں تھے؟ تمہارا تو پتہ تک نہیں تھا، اپنے اپنے کونوں میں بیٹھے تھے۔ لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ نقی علی کے گھرانے پہ جب مزاروں سے چادریں کھینچی گئی، اسی بریلی میں امام احمد رضا نے جنم لیا اور تصورات کی کروٹیں لے کر کے پوری سنیت سے کہا تھا دل توڑا مت کرنا، چادریں تم لے کے آؤ، جب آج کا فتویٰ احمد رضا لے کے آ رہا ہے۔ جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو غرائے، لگتا کہ تو میں پی ہے اشرف علی کی چائے۔ شرم نہیں آتی؟ تیرے مزار کی چادر احمد رضا کی وجہ سے، اور ان کا علم ناپنے چلا، ان کا علم۔ اللہ کی قسم امام احمد رضا کی ذات دیکھو، ذات دیکھو امام احمد رضا کی۔ الفوز المبین جو کتاب لکھی گئی ہے نا، میرے حساب سے 99% مولوی اسے پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اسے سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ ہونا ضروری ہے۔ بہت کم علماء ہیں جو اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں، اور میں ایسی پوری منحوس قوم کو وہ کتاب دے کر کے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں امام احمد رضا کی بڑی ذات ہے، تم الفوز المبین کی 3 لائنیں سمجھ کے آ جاؤ، ہم تمہیں اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، پانی برس پڑا تو کہاں پوچھ پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سے الجھنے چلے، غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی ذات ہے، اللہ کی قسم تاج الشریعہ کی مثال نہیں ملتی، تاج الشریعہ کی مثال۔ اسد بھائی چیلنج کے ساتھ فیضی بھائی، مسئلہ یہ اللہ سلامت رکھے، مسئلہ یہ ہوا ایک صاحب کہنے لگے لو جی حضور نے کہا مرنے کے فوراً بعد دفن کر دینا چاہیے، جلدی کرو، تم نے تو تاج الشریعہ کو اتنے گھنٹوں تک رکھا۔ میں نے کہا سن گدھے، ہمیں تیرے دل کا بھی پتا ہے، انہیں بھی تیرے دل کا پتا۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ جلدی جائیں اور اپنا پھر رات چلے، لیکن یہ پتا نہیں ہے یہ تاج الشریعہ صرف احمد رضا کا بیٹا نہیں، یہ مصطفیٰ کا بھی دلارا ہے۔ ہاں اس کی حکومت صرف بدن پہ نہیں روح پہ چلے گی، روح پہ۔ برسوں بیت گئے مزار میں گیا میرا مرشد، لیکن آج بھی فکر سلامت ہے، آج بھی فکر سلامت ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے ان کے بعد گھر کا سکہ چلے گا، تیری اوقات کیا تیرا سکہ چلے، سکہ اس کا چلتا ہے جس کا سکہ مصطفیٰ چلایا گیا، حضور جس کا سکہ چلاتے۔ مجھے ادھر نہیں جانا کعبے میں کیوں گئے، غسل کیوں دیا، بات لمبی ہوگی، صرف ایک بات بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ چکر میں تھے یہ جائیں پھر اپنا رات چلے گا، تو کچھ لوگوں نے ان کی حیات میں بھی بدتمیزی کی تھی، کہا تھا جسے نظر نہیں آتا اس کی پاکی کیسی ہے۔ تو میں نے تبھی کہا تھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اللہ والوں کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ والے ان آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ کہا یہ جلدی جائے گھر کا رات چلے گا، تاج الشریعہ کا وصال ہوا، جلدی کر رہے تھے کہ نمبر آ جائے، نمبر آ جائے گھر کا، لیکن قسم خدا کی کئی گھنٹے رکھا گیا۔ کہنے لگا تم نے اتنے گھنٹے کیوں رکھا؟ میں نے کہا تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، اپنی بیٹوں سے کہہ کے مرنا، جتنے گھنٹے تاج الشریعہ قبر کے باہر رکھے تھے اتنے گھنٹے مجھے بھی رکھے رہنے دینا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب ان کا جنازہ چلا تھا تو جس گلی سے جا رہا تھا مجھ کو انگور کی خوشبو آ رہی تھی، گلاب سے زیادہ جنازہ مہک رہا تھا۔ اپنی اولاد سے کہہ کے مرنا کہ اتنے گھنٹے مجھے بھی رکھو جتنے گھنٹے اختر رضا کو رکھا گیا۔ خدا کی قسم کاندھا تو بڑی بات ہے، لوگ ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر تک پہنچائیں گے، تیری بدبو پاس نہیں آنے دے گی، لیکن گھنٹوں کے بعد بھی جب وہ قبر میں گیا تو بلا وجہ نہیں بلکہ بتا کے گیا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ،
مستی بستی کریا کریا پیدان سرکار مسولی عرص حضرت دان دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. اللہ اکبر. یہ تاج الشریعہ ہے. خدا کی قسم جس کے مزار سے کلیجے پھٹ لگے چپ گئے. جتنے انتظار میں تھے جانے کے بعد گلیاں صاف ہوں گی، لیکن جس دن سے مرشد کے جنازے کی بھیڑ دیکھی ہے، ایک کتا بھونک رہا تھا جلسے میں. اس نے کہا 2-2.5 لاکھ لوگ تھے، ان کی عقیدتیں دیکھو کروڑوں بتا رہے ہیں. اتنا سنا غصہ آ گیا. میں نے جبہ کبہ کچھ نہیں پہنا، ننگے پیر اسٹیج پہ گیا. لیکن خدا کی قسم یہ امام احمد رضا کے کرم کی دھمک ہے. جیسی مڑ کے دیکھا مائک چھوڑ دیا. میں نے کہا ماں کا دودھ پیا گئے تو مائک پہ احمد رضا کا گھرانہ وہ نہیں جو مردے بیچا کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو دلوں کے اندر حکومتوں کے راہ چلایا کرتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. وہ کہہ رہے 2.5 لاکھ تھا. میں نے کہا تیرا باپ تو مرتے مرتے شرما رہا ہے آج تک. سوچ رہا ہے وہ زندہ تھے تو جینا محال تھا، جب سے وہ گئے مرنا محال ہو گیا. واہ واہ واہ. مرنا محال نہیں. وہ چکر میں اتنی بھیڑ نہیں آئی تو لوگ ہمیں ولی کیسے مانے. میں نے کہا سن، سب کے جنازوں میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے، یہ ان کے جنازے میں بھیڑ ہوتے ہیں جو رب کے بھی پیارے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں. قانون ہے، انہی کے جنازوں میں بھیڑ ہوگی. اللہ کی قسم یہ ہے اللہ والے. آج بھی مزار میں چلے جائیں لیٹے ہوئے ہیں. ابھی میں نے ان پہ کوئی گفتگو نہیں کی ہے. ہاں اگر گفتگو کرنے لگوں نا تو پھر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کیسا گھرانہ خیال حضرت کا. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں، صرف بتانا چاہتا ہوں، او لوگوں پیر ایسا تلاش کرو جو یہاں ہاتھ پکڑے بینک سے رشتہ نہ جوڑے، بلکہ یہاں ہاتھ پکڑے تو رشتہ بغداد والے تاجدار سے جوڑے. ایسے کا ہاتھ پکڑو اور ایسے کا دامن تھامو. آج مزاروں پہ جا کے دیکھو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے کا لنگر ہی کافی ہے. اور لنگر بھی کیسے ہیں؟ جس کا من چل رہا مرغے کا تو وہ مرغے کا لنگر چلا رہا، جس کا بکرے کا من بکرے کا لنگر. ہاں یہ مزاج ہو گئے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں کیا ہوتا تھا؟ دال بنتی تھی اکثر. کیوں؟ ان کے یہاں پہ ذات دیکھ کے نہیں کھلایا جاتا تھا، بھوکے دیکھ کے کھلایا جاتا تھا، بھوکے دیکھ کے. لیکن قربان جاؤں شہر بریلی پہ، اللہ رضویوں کو سلامت رکھے، ہر مزار پہ آپ جائیے بھوکے کھانا تلاش کرتے ہیں. بریلی وہ شہر ہے جہاں پہ کھانا بھوکوں کو تلاش کیا ہے. کھانا بھوکوں کو تلاش کرتا ہے. میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں بھائی کھا لے، کہ نہیں پیٹ بھرا ہے. کھا لے بھائی پیٹ بھرا ہے. لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کھانا کتنا ہے. لوگ پکڑ پکڑ کے کھلا رہے ہیں، لیکن ختم نہیں ہو رہا. ختم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ دسترخوان احمد رضا کا ہے اور لنگر حوصل ورا کا چلا کرتا ہے. زندہ باد. واہ واہ واہ. اور یہ اللہ ولی، اللہ کے ولی کی چوکٹ ہے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کمیٹی والے لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں درسے میں ہیں بھائی؟ چلے تو نہیں گئے گھر کو؟ ہیں کمیٹی والے؟ اللہ سلامت رکھے. ایک تو ہاتھ اٹھائی تو کوئی بندہ کمیٹی والا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بس اب ہاتھ نیچے کر لیں. آپ سے میری گزارش ہے، میں نے جیسا کہ سنا ہے آپ کا ایک ٹرسٹ ہے، ایک تنظیم ہے، بچوں کو تعلیم دلانے کی تنظیم، بچوں کے لیے ادارہ قائم کرنے کی تنظیم. اور میں گزارش کروں گا اپنے اس قوم سے، آج ہم سب سے پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. تعلیم میں. اور یہ ہماری قوم کا جو مکھیا ہوتا ہے نا، مکھیا، میں مکھیا پردھان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو تھوڑا سا پیسے والا ہوتا، لڑکے کو ہائی اسکول کرا کے یوں بیٹھتا، اور بچہ دکان پہ تیل بیچ رہا، کہتا بیٹا ہائی اسکول پاس ہے. یہ سوچ رہا ہائی اسکول کرا لیا تو سب کچھ کرا گیا. نہیں، اب یہ دور لٹ کا نہیں، دور تلوار کا نہیں، دور بارود کا نہیں، دور قلم کا. جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی.
جس کے پاس علم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی، جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ قوم ترقی کرے گی۔ اب تم سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ والوں کے نام سے تم نے عرس کیا ہے، اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے، اتنے خرچ تم نے کیے ہیں، آج کے بعد عہد کر لو 100 روپے قوم کے بیٹوں کے لیے خرچ کریں گے اور اسی بزرگ کے نام پہ ہم غریب بچوں کو تعلیم دلائیں گے اور آگے بڑھا کے دکھائیں گے۔ دنیا سمجھ لے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جاہل نہیں ہوتے ہیں، اگر یہ MBBS بنے تو 1 نمبر کا ڈاکٹر بنا کرتا ہے، اگر سائنس میں آئے تو اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے۔ قلم سنبھالو اور دنیا کو بتاؤ مصطفیٰ کا غلام صرف مسجد میں آگے نہیں، اگر قلم چلانے پہ آ جائے تو چاند پہ سب سے پہلے جایا کرتا ہے۔ کوشش یہ فالتو کے خرچے بند کریں گے، نچنیوں پہ جو پیسہ لٹایا جاتا ہے ہم وہ قوم کے بچوں کی تعلیم پہ لٹائیں گے۔ اب ہم میں سے کسی کو کھڑا ہونا پڑا، میں تمہیں آگاہ کر دوں کتنے مسلم بچے ماسٹروں نے پیٹ کے مار ڈالے، بڑے اخبار میں سنی خبریں، لیکن قوم کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ قوم جیسی صبح کل تھی ویسی آج۔ کچھ لوگوں نے نندا کی، غلط کیا گیا، مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا، چل اس نے غلطی سے مارا یا جان بوجھ کے مارا، تو نے کون سی تیاری کی؟ اگر تیرے بیٹے ان کے اسکول میں محفوظ نہیں، کم سے کم تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی۔ تو 10,000 کا کوٹ نہ پہنتا، 1,000 اسکول کے لیے خرچ کرتا، 20,000 کا گھر پہ خرچ نہ کر کے 15,000 میں گھر کا خرچ چلاتا، 5,000 تعلیم پہ لگاتا، دنیا کو بتا دیتا مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی پہ آ جائے تو یونیورسٹی بھی اس کی ہوتی ہے، انگلش میڈیم بھی اس کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنی پہ آ جائے ریسرچ سینٹر بھی اس کا ہے، سائنٹسٹ بھی اس کے ہے، بڑے بڑے انجینئر بھی اس کے ہے، اور دنیا کو بتا دو کہ محمد سے وفا تم نے تو غم کرے ہے، ہر چیز ہے کیا نہ ہو قدر تیرے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضرت دان دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہائی اسکول کرا کے بچوں سے تیل بکواؤ گے، بولو کہ آگے بھی پڑھاؤ گے؟ بتاتے کیوں نہیں پڑھاؤ گے کہ نہیں؟ جو نہیں بول رہے ہیں نا یہ وہ بے حیا لوگ ہیں، سمجھ لینا جو بیٹوں کی کمائی کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تمہارے 200 روپے کا لالچ تمہارے بیٹے سے زندگی بھر مزدوری کرائے گا۔ آج 200 روپے چھوڑ، آج 1 روٹی کھا کے گزارا کر۔ مارا شریف کا پیغام یاد رکھو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آگے بڑھئیے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دلائیے بچوں کو، اور پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان قوم کا بچہ جا رہا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 1800 لڑکیاں اس سال نیٹ کے ایگزام میں بیٹھی، اللہ نے 1200 بچوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ ہاں، اور میں کچھ باتیں بتانا نہیں چاہتا، سچی بات یہ ہے کہ کتنی مسلم بیٹیوں کا ہاسپیٹل کے اندر مس یوز ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے دیکھا ہے غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس مسلم بچیاں علاج کے لیے جاتی ہیں، بخار میں یہ گلا چیک کیا جاتا ہے، میں نے کتنے کتوں کو ان کا نقاب پکڑ کے یوں کھینچتے دیکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب ان کے نقاب کھینچتے ہیں تو کیسی ان کی بےپردگی ہو جاتی ہے، بیٹیاں پانی پانی ہو جاتی ہیں۔ حیا کرو، اپنے ہاسپٹل قائم کرو، اپنے ادارے قائم کرو، اور دنیا کو بتا دو مسلم تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ کل بھی غریب نواز کا محتاج تھا، آج بھی غریب نواز کا محتاج ہے، اور صبح قیامت تک غریب نواز کا محتاج رہے۔ زندہ باد۔ ہم نے بلڈنگیں بڑی بنائی تاکہ پردھان سے اونچی نکل جائے، ماربل لگایا تاکہ پڑوسی سے نیچا نہ رہ سکے۔ تیرے مکان میں کروڑ روپے لگے ہیں، بتا لاکھوں کا کوئی اسکول تو نے بنایا؟ اگر بنائے بھی ہیں تو لوٹنے کے اڈے بنا رکھے ہیں۔
تعلیم نہیں، فیسوں کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس ٹرسٹ کے لیے جو غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، خود جیب سے 100 روپے ڈال کر کے اساتذہ کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو آنے والا کل کون کا بہتر ہو، مستقبل روشن ہو، تو مہینے میں ایک بار اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالو، بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ، اور تعلیم دنیا کے ساتھ ساتھ میں کچھ گے نا تو ایک گالی باپ کو ضرور بکیں گے، کتنا ظالم تھا میرا باپ، کاش میرے ہاتھ میں بھی قلم دے جاتا تو آج مایوسی کے ساتھ چوراہے پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ ہاں کم سے کم ایسا کر جاؤ، جب تیرا بیٹا ٹھنڈی اے سی کی ہوا میں بیٹھے تو کسی کے لیے زبان کھلے نہ کھلے باپ کے لیے ہاتھ اٹھ جائے، کہتے اللہ میرے باپ نے میری زندگی کو ٹھنڈا کیا ہے، تو میرے باپ کی قبر کو اپنے کرم سے ٹھنڈا فرما دے۔ کم سے کم اتنا کریں، پڑھائیں بچوں کو، پڑھیں آگے۔ اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا؟ صرف اس لیے اعلیٰ حضرت نہیں بنے کہ نقی علی کے بیٹے تھے، مفتی اعظم کے بیٹے تھے، اللہ اکبر، ان کے پاس علم ایسا تھا کہ آج تک انہیں علم کی حد لوگوں کے ہاتھ نہیں آئی، یہ علم تھا ان کا۔ اور اختر رضا کو تاج الشریعہ کس نے بنایا؟ تاج الشریعہ کا یہ علم تھا۔ جو سوال آیا، آج ذرا سے کتا بلی انٹرویسٹ ہو جائے نا انگلش تو وہ یوں چوڑا ہو کے گھومتا کہ میرے بیٹے کو انگریزی آ گئی بھائی۔ اللہ کی قسم ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا، جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب دیا جاتا تھا۔ انگلش بولتے تھے تو انگریز ڈکشنری کھولتے تھے، عربی بولے تو مصر والے پریشان۔ زبان کیسی تھی، قسم خدا کی کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے، کوئی عام تو نہیں ہو سکتا ہے، جس کے گھرانے کا جواب نہیں اس کی تعلیم کا بھی جواب ہے۔ اس لیے تعلیم انسان کو ممتاز کرتی ہے، علم انسان کو دنیا میں ممتاز کرتا ہے، اس لیے پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ جب تعلیم ہوگی تو تیری بیٹی مزار پہ ڈوری پڑھوانے نہیں جائے گی، علم ہوگا تو تیری بیٹی کسی مزار کے مجابر کے جا کے پیر نہیں دبائے گی، علم ہوگا کتاب کھولے گی، مصطفیٰ کا فرمان پڑھے گی۔ جب خدا کی بارگاہ میں بندہ سر جھکا کے ایک بار یا رحمان کہتا ہے، خدا 70 مرتبہ کہتا مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے ایک بار پکارا وہ 70 مرتبہ دینے تیار ہے، لیکن ہم نے اسے پکارا ہی نہیں۔ ہمیں یاد آیا تو مزار کا مجابر یاد آیا، ہمیں یاد آئی تو مزار کی اگربتی یاد آئی۔ یہ سب برکت کی چیزیں ہیں، لیکن ضروری ہے پہلے خدا کو راضی کر لو، پہلے مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ اللہ اکبر، اگر یہ راضی ہو گئے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچیں گے، حلال کی طرف جائیں گے، جن چیزوں سے مصطفیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائیں گے، جن کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کے بعد ولیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، احمد رضا کے ساتھ ہوں گے، مصطفیٰ رضا کے ساتھ ہوں گے، اختر رضا کے ساتھ ہوں گے، رسولی شریف کے حسان ملت کے ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر بغداد والے غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ جب ساتھ ہو گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ جب قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جاؤ اپنے اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑو، تو احمد رضا اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اپنے دیوانوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا۔ مفتی اعظم اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے غلاموں کے ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ تاج الشریعہ اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے غلاموں کا ہاتھ پکڑ کے آئیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو پھر روکا نہ جائے گا، رب کہے گا جاؤ سارے قاتلیوں کو غوث اعظم کے صدقے میں جنت عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نیک بھی بنیں گے اور ایک بھی بنیں گے۔ بہت اچھے حضرت، زندہ باد۔ لو ایک بنیں گے، ان سے ایک بننے نہیں کہہ رہا ہوں جن کے عقیدے خراب ہیں، عقیدے کے معاملے میں تو کوئی سمجھوتا ہی نہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی، تو وہاں تو اپنا یہ معنی ہے، لیکن فکر تاج الشریعہ، پیغام تاج الشریعہ یاد رکھنا۔ آپ کا پیغام اور آپ کی فکر آج ہر سنی کے دل میں ہے۔ میں جب بولوں گا تو یقیناً ہر سنی بولنے لگ جائے گا میرے مرشد کی فکر کیا ہے اور ان کا پیغام کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنیں تمہیں جانا
تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رکھیے، ہاں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے، سارے بولیں زندگی دی گئی ہے، اسی کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ مولا کریم میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو حبیب کے صدقے معاف فرمائے، ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے، اور اسی مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کبھی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، تجھے کیا نہ دیا گیا، مصطفیٰ نے جنت جانے کا بھی راستہ ہمیں دے دیا ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔